السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ لوگوں کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ میں مسیح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دین کی باتیں۔ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا روح کیا چیز ہے، روح کے بارے میں۔ اب ہم آپ کو روح ہی کے تعلق سے بتائیں گے۔ روح لوٹ کر آنے کا عقیدہ غلط ہے۔ لوگوں کی جو سمجھ میں آتا ہے روح لوٹ کر آتی ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے۔ یہ اب تیسرا سوال ہے۔ دو سوال ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا، اس میں ہم آپ کو اگلا تیسرا سوال بتائیں گے۔ سوال: جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا مرنے کے بعد اس کی روح کا گھر میں آنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ کہتے ہیں کہ 40 دن تک اس کی روح گھر میں آتی ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ 40 دن تک اس کی روح گھر میں آتی ہے ایسا عقیدہ لوگوں کے اندر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کی روح کا اس کے گھر میں آنے کا عقیدہ قطعاً غلط اور بے اصل ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف پر دلیلیں پائی جاتی ہیں، اور روح کا مستقر مقام عالم برزخ میں علیین یا سجین ہے اور وہاں سے باہر نہیں آ سکتی۔ یہ ہم آپ کو پہلے ویڈیو میں ہم نے بتا چکا ہوں کہ بس روح کی جو جگہیں ہیں، جو روحیں یہاں سے پرواز کرتی ہیں، دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، انسان کے جسم سے نکلتی ہیں، وہ علیین یا پھر سجین، یہ ان دو جگہوں میں ایک جگہ وہ جاتی ہیں اور وہیں پر وہ رہتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ کسی کو غلط ہے، کسی کا عقیدہ یہ رکھنا کہ روح جانے کے بعد، انسان سے نکلنے کے بعد وہ آتی ہے واپس یا کسی اور کے اوپر یا گھر میں، یا بھٹکتی رہتی ہے آتماؤں کی طرح یا شیطان بھوت پریت کی طرح، تو وہ غلط ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا غلط ہے، ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور یہ مرنے کے بعد میت کو عذاب کیسے دیا جاتا ہے، مرنے کے بعد میت کو عذاب کیسے دیا جاتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ سوال: روح کی حقیقت کیا ہے؟ قبر میں مردے کو بدن کے ختم ہونے کے بعد عذاب کس کو دیا جاتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ الجواب: وباللہ التوفیق۔ روح کی حقیقت اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب اور راحت برحق ہے، اور اسی عذاب و راحت کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں انسان کے بدن سے ہوتا ہے، لیکن ہماری عقلیں اس کی کیفیت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جس پر سمجھے بغیر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ فرمایا کہ روح، اس میں یہ سمجھنا ہے، دیکھیے سب سے پہلے تو جو بتایا گیا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت ہم نے اس سے پہلے جو ویڈیو بھیجی تھی تقریباً بیمار ہونے سے پہلے، اس میں ہم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کون ہیں۔ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ ہر شخص ہے، ہر ایمان والا جو اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اپنائے، اہل سنت والجماعت وہی ہے۔ چاروں امام اہل سنت والجماعت، دیوبندی اہل سنت والجماعت، اور جتنے بھی فرقے ہیں، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے صحابہ کی زندگی، ان کی سیرت، ان کی جو ہے زندگی کو اپنی زندگی اپناتے ہیں، بناتے ہیں، اور اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ان چیزوں کو کرتے ہیں اور ان چیزوں سے رکتے ہیں جس کو منع کیا ہے، وہی اہل سنت والجماعت۔ ارے سنی تو وہی ہوا نا جس نے سنت پر عمل کیا،
جس نے داڑھی رکھی، جس نے کرتا پاجامہ پہنا، جس نے یعنی اللہ کے نبی کا طریقہ سب کچھ واضح ہے. ہم آپ کو زیادہ کھل کر نہیں بتانا چاہیں گے، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں سارے ساتھ. تو اس میں یہ سمجھنا ہے کہ اہل سنت والجماعت وہی ہے جس نے سنت کو زندہ کیا، سنت پر عمل کیا. اور دوسری چیز عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب اور راحت برحق ہے. یہ سارے لوگوں کا عقیدہ ہے قبر میں عذاب برحق ہے اور اس پر عذاب مسلط کیا جائے گا. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے قبر میں اگر اچھے اعمال کے ساتھ گیا تو وہ قبر اس کے لیے اتنا وسیع کر دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی آنکھیں اس کی جو ہے یعنی وہ جہاں تک دیکھ سکتا ہے وہاں تک وہ قبر وسیع اور پھیل جاتی ہے. اور اس کے لیے جنت کے بستر لگا دیے جاتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اس میں سے ٹھنڈی ہوائیں خوشبوئیں آنے لگتی ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ آرام کریے اور سوتے رہیے. اور ہر ایمان والا اچھا عمل کرنے والا قیامت تک اس میں سوئے گا اور اس کو کب اٹھنا پڑ جائے، کب قیامت آ جائے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. مومن کی نیند قبر میں پوری ہوگی، جنت میں نیند نہیں ہوگی. یہ ایک بات ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ ہر ایمان والا جنت میں عیش کی زندگی گزارے گا، خواہش پوری کرے گا. اس کو قبر میں صرف سونا ہے اور جنت میں عیش کرنی ہے. غیر ایمان یعنی جو ہے اچھے عمل کے ساتھ نہ گیا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا. اللہ چاہے تو معاف کر دے، نہیں تو اس کو عذاب دیا جائے گا. یہ ہر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں اس کو عذاب دیا جاتا ہے. اب چوتھا سوال جو اس ویڈیو میں ہمارا دوسرا سوال ہے، برزخی زندگی کا مدار قبر پر نہیں ہے. سوال، کیا میت سے سوال و جواب سزا یا ثواب گڑھے یعنی جس میں مردے دفن کرتے ہیں میں ہوتا ہے یا عالم برزخ میں روح سے ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ کیا مرنے کے بعد انسان سے سوال و جواب قبر میں ہوگا یا جہاں روح ہوگی، جہاں روح جائے گی لیین یا پھر سجین، وہاں سوال و جواب ہوگا. اگر اسی گڑھے میں ہوتا ہے تو جو مردے دفن نہیں کیے جاتے ہیں ان سے کہاں ہوتا ہے؟ جو مردے دفن نہیں کیے جاتے ان سے کہاں ہوتا ہے؟ ایک بات ہے، ایک جو ہے یہ بھی سوال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو پانی میں تیرا دیا جاتا ہے، ان کو دفن نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ ایک سوال ہے کہ ان کو کیسے سوال و جواب ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی قدرت سے تو کوئی چیز بعید و محال نہیں، مگر اس بارے میں اللہ رب العالمین کی عادت و ضابطہ کیا ہے؟ اور جن روایتوں میں قبر کا لفظ آیا ہے ان میں قبر سے یہی گڑھا جس میں مردے دفن ہوتے ہیں مراد ہے یا برزخ مراد ہے؟ یہ ایک سوال ہے. یعنی قبر میں سوال ہوگا یا پھر عالم ارواح میں، عالم جہاں روحیں جاتی ہیں، جہاں پر روحیں اکٹھی ہوتی ہیں وہاں سوال ہوگا. اس کا جواب بتانے سے پہلے ہم آپ کو ایک بات بتا دیں. بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص نے اپنے آپ کو اپنی اولاد سے کہا کہ میں جب انتقال کر جاؤں تو میری جسم کو جلا دینا. اس کو جلانے کے بعد جو راکھ ہوگی اس کو اکٹھی کر کے کچھ راکھوں کو آپ پانی میں تیرا دینا اور کچھ راکھوں کو ہوا میں اڑا دینا. یہ اس نے سوال کیا، یعنی اپنے اولاد کو یہ وصیت کی. اس کی وصیت کے مطابق اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی عمل کیا گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اس کی راکھ کو اکٹھی کرنے کے لیے حکم دیا، ہواؤں کو، پانی کو. ساری لوگوں نے پانی اور ہوا میں مل کر کے اس راکھ کو باہر کر دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ پانی کا، وہ دریا کا، وہ سمندر کا، ہواؤں کا، وہ راکھ کا، وہ اس شخص کا کسی کا محتاج نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کی شکل میں، اسی کی بدن میں سے لا کر کے کھڑا کر کے سوال کرنا چاہتے تھے. اپنی قدرت کا بھی جو ہے اس نے دکھایا کہ میری قدرت کتنی جو ہے عجیب ہے، میری قدرت کتنی بہترین ہے، میں ہی ہوں خدا، میں ہی خدا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو بتایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد سوال کیا، یہ بتاؤ تم نے ایسے کیوں کیا؟ وہ شخص گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ اصل میں ڈر گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا کہ میں ڈر گیا تھا،
میں ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ میری راکھ کو کچھ پانی میں کچھ ہوا میں ڈالنا، تاکہ میں اللہ کے سامنے جب نہیں آؤں گا نہ کھڑا ہوں گا نہ مجھ سے سوال و جواب ہوں گے۔ یہ تو ایک انسانی سوچ ہے جو چھوٹی سی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ دیا ہے کہ ہم انسان اور جناتوں کو حشر کے میدان میں کھڑا کریں گے اور اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اس کا سوال و جواب ہوگا اور اس کو اپنے کیے کا حساب دے کر کے ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے تو جنت اور جہنم بنی ہے، لیکن انسان کی عقل چھوٹی ہے، اس نے اپنے آپ کو سمجھا میں ہلاک کر لوں، میں اپنی راکھ کو اکٹھا ہوا میں اور پانی میں اڑا دوں یا ڈبا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہیں پائیں گے۔ لیکن اس کے اس جواب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سوال کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں اس نے کہا میں ڈر گیا تھا۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، یہ بات بہت پسند آئی کہ میں ڈر گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کیا کہ کم سے کم تم نے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا۔ اگر ہم ڈر گئے، آج خدا سے ڈر گئے اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے خوف سے، اس کے ڈر سے، اس کی جو ہے یعنی گھبراہٹ سے، اس کی پریشانی سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں، قبر میں، پل صراط کے راستے پر میرا کیا ہوگا، کون ساتھ دے گا، اس ڈر سے اگر آپ نے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی، غفور رحیم، اللہ معاف کر دے گا۔ تو اب اس سوال کا جواب ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ الجواب وباللہ التوفیق۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی وفات سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا زمانہ عالم برزخ ہے، یعنی مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہوگا وہ عالم برزخ کا زمانہ ہوگا۔ اور برزخ زندگی کا انحصار صرف قبر ہی پر نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد جسم انسانی کے اجزاء جہاں بھی پائے جائیں، خواہ وہ مٹی کا گھڑا ہو یا سمندر کا پانی ہو یا جانوروں کا پیٹ ہو، یہ سب اس کے لیے قبر کے درجے میں ہیں، اور یہی برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ موت کے بعد اسی عالم برزخ میں روح انسانی اپنے بدن یا جزو بدن کی طرف متوجہ ہوتی ہے تاکہ وہ منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے سکے، یعنی وہ جہاں بھی ہوگا، مچھلی کے پیٹ میں اگر وہ مرا ہے اس سے وہی سوال کیا جائے گا، اس کی قبر وہی ہوگی، پانی کے اندر ہے اس کا سوال و جواب وہیں سے ہوگا۔ اسی طریقے سے جو انسان جہاں مرے گا، پانی میں گیا، ڈبویا گیا، اب اس کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی قدرت چھوٹی تھوڑی، اللہ کی قدرت چھوٹی تھوڑی، وہ وہاں پر سوال و جواب کر سکتا ہے۔ جو جلا دیے جاتے ہیں، ہماری آنکھیں تو ظاہری طور پر دیکھ رہی کہ جلا دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی میں بنا کر کے، اسی کے لیے اس کی قبر بھی بنا کر کے آگ کے اندر ہی اس کو سوال و جواب کرنا شروع کر دے۔ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کے کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہوگا۔ یہ سب اس کے لیے قبر کے درجے میں ہیں، اور یہی برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ موت کے بعد اسی عالمی برزخ میں روح انسانی اپنے بدن یا جزو بدن کی طرف متوجہ ہوتی ہے تاکہ وہ منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے سکے، اور پھر اس روح کا کم از کم اس قدر تعلق اپنے کسی جزو بدن سے ضرور باقی رہتا ہے کہ اس کی بنا پر قبر کی راحت و عذاب کو محسوس کر سکے۔ تاہم یہ ایسی چیز ہے جو انسانی آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی، اور نہ انسان کے بنائے ہوئے کسی آلہ سے اس راحت و عذاب کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس پر بلا کسی تفصیل کے مخبر صادق کی خبر دینے پر ایمان لانا لازم ہے، یعنی جس نے خبر دے دی اللہ نے اور اس کے رسول نے کہ بلا جھجک، بلا تکلف اس پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے، اس پر جو ہے ایمان لانا ضروری ہے۔ اب کوئی بھی انسان یہ سوچے کہ ہم مشین کے ذریعے، کسی جو ہے آلہ کے ذریعے، کوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے قبر کے عذاب کو ہم پتہ لگا سکیں، اس کے اندر کیا ہو رہا، یہ ناممکن ہے، یہ بہت ناممکن ہے، یہ نہ کرنے والی چیز ہے، نہ ہو سکنے والی چیز ہے، یہ تو صرف اللہ کی قدرت ہے۔ تو بس ہمارا یہ 2 سوال آج کا ہوا۔ اس کے بعد ہم آپ کو اسی طریقے سے ہم آپ کو بہت ساری باتیں بتاتے رہیں گے۔ اب آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ہمارے بیل آئیکن کو جو ہے بٹن کو دبا لیں، اور اس آل کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ بھی اس دینی باتوں کو پھیلانے میں آپ جو ہے نیکی کا حصہ دار بنیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ اس چیز کو عمل کی نیت سے سنیے، عمل کرنے کی نیت سے
کہ ہم جو بھی سنیں گے عمل کریں گے اس کو دوسروں کو بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔